إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم کو امت محمد میں پیدا کیا اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان گنت نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہم کو نوازا ہے کہ اگر انسان اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے
گننا چاہے تو لا تحصوها، اس کو گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین نے ہم کو زبان کی بھی دی ہے، اور اس زبان کی اہمیت اس انسان سے پوچھئے جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس زبان سے، قوت گویائی سے، گفتگو سے روک دیا ہے، یعنی جو بول نہیں سکتا ہے، اس سے اس زبان کی اہمیت پوچھے کہ زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جس کو آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ آنکھ کی اور اس کی بینائی کی اہمیت کیا ہوتی۔ تو بے شمار اللہ رب العالمین نے نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر اللہ کی ایک نعمت کا بندہ پوری زندگی شکریہ ادا کرنا چاہے، رب کی عبادت میں گزار دے، تب بھی اس کی نعمت، ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ زبان کی نعمت بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یعنی یقیناً اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ تو اس زبان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ آج دیکھیے ہماری زبان کا غلط استعمال، ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اس زبان سے ہمیں سچ بولنا چاہیے، درست باتیں بولنی چاہیے، حق پر مبنی گفتگو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اس زبان سے آدمی کہیں اللہ رب العالمین پر جھوٹ بول رہا ہے، افترا پردازی اللہ پر، کہیں جو ہے اور نہ جانے کن، کہیں گالی گلوچ، اس طریقے سے لان تان، غیبت، چغل خوری، ان تمام چیزوں میں زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی زبان، یہ جس میں ہڈی نہیں ہے، اس زبان سے آدمی عزت بھی پا سکتا ہے، اور اسی زبان سے آدمی ذلیل بھی ہو سکتا ہے، اسی زبان سے آدمی جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اہمیت کیا ہے اس زبان کی۔ آدمی بولتا ہے لیکن جان نہیں پاتا کہ ہم نے کیا بول دیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات کیسی ہے ہم اپنی جو زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم، کہ بے شک ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے جو اپنی زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے، اور وہ کلمہ کتنا وزن ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کلمے کے بدلے میں قیامت تک جو ہے اپنی خوشی کو لکھ دیتا ہے کہ میں اس کلمے سے، بندے کے اس بات سے انتہائی خوش ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنی رضا لکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ اور بسا اوقات انسان کبھی کبھی اپنے زبان سے ایسی گفتگو، ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے، ایسا کلمہ بول بیٹھتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ کلمہ اللہ رب العالمین کو ناخوش کرنے والا ہو جاتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اس کلمے سے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ زبان کبھی ایسا کلمہ ادا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین ملاقات کے دن تک جو اپنی خوشی لکھ دیتا ہے، ہمارے درجات کو اضافہ کر دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے کبھی کبھی ایسے کلمے ادا ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے، اور یہاں تک ناراض رہتا ہے کہ بندہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے۔ یعنی اللہ ناراض ہے اس بندے سے، کیوں؟ اس لیے
کہ اس نے ایسی گفتگو ہی کی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ ناراضگی والا جو کلمہ اس نے بولا ہے، اس کلمے کے ذریعے سے انسان کو جہنم کی تہ میں پہنچا دیتا ہے، انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا کر دیتا ہے کہ رب تو ناراض ہوتا ہی ہے، لیکن جتنی مشرق و مغرب میں دوری ہے، پورب اور پچھم میں جتنی دوری ہے، اتنی دوری کے مسافت کے مطابق انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ سوچئے مشرق و مغرب کی دوری کتنی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اسے ناپ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کہی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین بیان کی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کرنا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، مومنوں کو اللہ رب العالمین نے کہا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے دل میں خشیت الہی ہے، اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس زبان سے غلط الفاظ اس زبان سے غلط الفاظ نہیں نکل سکتے ہیں، ہم کسی کی غیبت چغل خوری نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا ہمارے دل میں ہے، ہم کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پکڑے گا، ہم سے حساب لے گا، ہم اس کے یہاں کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے۔ خوف خدا دل میں ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ نے پہلی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ پہلی نصیحت اللہ رب العالمین نے کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وقولوا قولا سدیدا، وقولوا قولا سدیدا۔ یہ دیکھیے سچی، صحیح، درست، حق پر مبنی بات کہا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقولوا قولا سدیدا، پہلے تو تقوی کی بات اللہ نے کی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات اللہ نے کی وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان سے صحیح، درست، حق پر مبنی بات کرو، جو صحیح ہو، سچ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی تم اللہ رب العالمین پر افطرا پردازی کر بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو گالی دے بیٹھو اس زبان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت کرنے لگو، کیونکہ غیبت بھی اسی زبان سے کی جا سکتی ہے، چغل خوری بھی اسی زبان سے ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وقولوا قولا سدیدا، صحیح، درست، یعنی اس زبان کا استعمال کرنے کا اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا کہ اس زبان کا صحیح استعمال کیجئے، اس زبان سے جھوٹ مت بولیے، اس زبان سے جو ہے جھوٹ، گالی گلوچ مت کریے، گالی مت بکیے اس زبان سے۔ وہ چیز یاد ہے ایک عورت کے بارے میں، ایک عورت جو بڑی تہجد گزار تھی، صدقات و خیرات کرنے والی تھی، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی اس کے محفوظ نہیں تھے، اس کی زبان کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں تھے۔ صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ یہ جنتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان درست نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے جو آس پاس رہنے والے لوگ محفوظ نہیں ہے، وہ ان کو تان کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، اطاعت گزار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں، لیکن ایک زبان کی وجہ سے، ایک زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ وہی ہم نے حدیث جو ابھی پیش کی تھی اس سے پہلے کہ ایک کلمہ ایسا اگر آدمی بول دے، ایک کلمہ ایسا بول دے
سے جو اللہ رب العالمین کو ناخوش کر دے، اللہ کو ناراض کر دے، تو پھر جہنم کے اندر اپنی جگہ بھی بنا لے، جہنم کی تہ میں وہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے یارو اس زبان کا صحیح استعمال کیا کرو، یہ زبان بڑی اہم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا کرتے تھے، اے زبان سن، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اس زبان سے، اے زبان سن، صحیح بات کہہ، صحیح سچی بات کہہ، تو جو ہے بے نیاز ہو جائے گی، اور خاموش رہ کر وسکت خاموش رہا کر برائیوں سے محفوظ رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا کرتے تھے کہ خاموش رہو گے تو پھر تمہیں سلامتی رہے گی، اس سے پہلے کہ اس دن شرمندگی اٹھانی پڑ جائے۔ یعنی اگر تم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو قیامت کے دن بھی تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس دن کی شرمندگی سے کوئی فائدہ ہے؟ اسی لیے دنیا میں ہم باحیات ہیں، جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں رہیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست سچی حق پر مبنی گفتگو کیا کرو۔ اس زبان سے اول فول مت بکا کرو، کسی کی غیبت مت کیا کرو، چغل خوری مت کیا کرو۔ آج دیکھیے ہمارے سماج میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اپنی زبانوں کا استعمال دیکھیے۔ ایک مومن کی زبان، ایک مسلمان کی زبان اس طریقے سے استعمال ہو، دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، دوسروں کو گالیاں دی جائیں، دوسروں کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب ایسے بات کرنے لگ جائے اپنی زبان سے تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اسی لیے ہمیں اس زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، ناجائز طریقے سے استعمال ہمیں اس زبان کا نہیں کرنا ہے۔ تو وقولوا قولا سدیدا، یہ اللہ نے فرمایا صحیح درست سچی بات کہا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم، تمہارے عملوں کو یا تمہاری حالتوں کو اللہ رب العالمین سنوار دے گا، تمہارے کاموں کو بنا دے گا اللہ رب العالمین۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہاری بھی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے کاموں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے عملوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تم نے گناہ کیے ہوں گے نا، جو گناہ کیے ہوں گے زندگی میں، انسانوں سے ہی تو گناہ ہوتے ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہم فرشتے ہیں یا آپ فرشتے ہیں یا کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے جتنے بیٹے ہیں ہم سب آدم کی اولاد ہیں، سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، گناہ کار ہیں، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کر کے توبہ کر لیں، جو اپنی غلطی کو مان کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، وہ بندے سب سے بہتر ہیں رب العالمین کی نظر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے بیٹے آدم کے گنہگار و خطا کار ہیں، سب سے بہتر گنہگار وہی ہے جو انسان توبہ کر لے، ہے نا۔ آج ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عملوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے کام بھی بن جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ کم بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کے گناہ ختم ہو جائیں۔ ہم نے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے، یہ گناہ ختم ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دو فائدے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، کیا؟ کہ تمہارے عملوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور تمہارے گناہوں کی بھی اللہ رب العالمین
دور کر دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا، تمہارے جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اسی لیے ہمیں اس زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، ایک جگہ کیا کہا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا، سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، سچ بولو اور سچ وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے لوگ ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، اپنا نام ان کی فہرست میں لکھا لو، اور جو صدیقین ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، قیامت کے دن حقیقت میں یہ لوگ سچوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ آیت یاد کیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، کہ وہ لوگ جو اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اللہ کی، رسول کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مصطفیٰ نے بھی کہا ہے کہ سچائی کو لازم پکڑو۔ محمد الرسول اللہ نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھو۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بھی بیان کی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس میں اللہ کی، اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اللہ کی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن؟ من النبیین، انبیاء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو لوگ سچ بولنے والے ہیں، والشہداء والصالحین، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، تم پر سچائی لازم ہے۔ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے نا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی کو لازم پکڑو اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے کر کے آتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی جو ہے آدمی کو کہاں تک لے جائے گی؟ جنت تک لے کر کے جائے گی۔ اور جب آدمی سچ بولتا رہتا ہے، مسلسل سچ بولتا، جب تک زندگی ہے اس وقت تک سچ ہی بولتا رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین کے بہاں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ سچا، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے سچ بول کر کے جاتا ہے، مسلسل سچ بولتا ہے، تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے نا۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ یہ آدمی اپنی زبان سے ہی تو جھوٹ بولتا ہے، سچ اپنی زبان سے ہی تو بولتا ہے، کہیں اور سے تو نہیں، زبان ہی سے تو بولتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو، اور پھر فرمایا کہ جھوٹ سے بھی بچو، اس لیے کہ جھوٹ کہاں تک لے جانے والی ہے؟ فسق و فجور تک، برائی کی طرف لے جائے گی، اور یہ برائی تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ جہنم تک تمہیں یہ برائی پہنچا دے گی۔ اور جب مسلسل آدمی جھوٹ ہی بولتا رہے، جھوٹ ہی بولتا رہے، تو پھر سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین کے وہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہم فیصلہ کریں، آج ہم خود اپنا گریبان جھانک کر کے ہم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، اس زبان سے سچ بول رہے ہیں یا اس زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے اس زبان سے غیبت کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو گالی دے رہے ہوں۔ اس لیے یارو اس زبان کا صحیح استعمال کیجئے، ورنہ حال اسی عورت کی طرح ہوگا کہ جو بڑی تہجد گزار، اطاعت گزار، فرما بردار، نمازی، صدقات و خیرات کرنے والی، لیکن زبان سے جو ہے اس کی زبان سے اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ، اس کے پڑوسی یا جو بھی لوگ ہوں، اس کی زبان سے محفوظ نہیں رکھتے تھے، گالیاں دیتی اور فول بکتی ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گرچہ وہ اطاعت گزار تھی، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ کہاں جائے گی؟
جہنم کے اندر جائے گی۔ اور ایک وہ عورت کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا جو نیکیاں بھی کم ہیں، صدقات و خیرات بھی کم ہیں، عبادتیں کم ہیں، لیکن اپنی زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے والی ہے، صحیح طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کرتی ہے، اس کی زبان سے جو ہے لوگ جو ہے پریشان نہیں ہیں، ہے نا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے نیکیاں بھی کم ہیں، عبادتیں بھی کم ہیں، صدقات و خیرات بھی کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے کہاں جائے گی؟ جنت کے اندر جائے گی۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام آیتیں اور یہ حدیثیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ واضح کرتی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن وائے ناکامی، ہم کتنے گئے گزرے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کے بعد بھی ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں، پھر بھی ہم مومن ہیں، ہے نا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے، ہے نا، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھنا شروع کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ عالموں سے سوال کرنا، اپنے امام سے سوال کرنا گستاخی ہے نا، یہی تو سمجھتے ہیں لوگ، سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ جو امام صاحب ہیں ان سے پوچھنا یہ گستاخی کر دینا ہے ان کے بارے میں۔ یہاں اماموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کی بات پوچھ رہے ہیں، بتلائیے، ہے نا۔ کیا پوچھتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بزدلی کبھی آ سکتی ہے اس کے اندر۔ ارے بھائی کبھی انسان ہی تو ہے، مومن ہے، کبھی بزدلی آ سکتی ہے اس کے اندر۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کے رسول بتلائیے کہ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوسی اس کے اندر آ سکتی ہے؟ ہاں آ سکتی ہے بھائی، انسان ہے، آ سکتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مومن اللہ، اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، فرشتوں پر ایمان رکھنے والا، کتابوں پر ایمان رکھنے والا، تقدیر پر ایمان رکھنے والا، چاہے تقدیر ہمارے موافق ہو یا مخالف ہو، ہے نا، یعنی مومن کا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب یہ سوال ہے کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، فوراً جو ہے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے سیدھے ہو گئے اور جو آپ کا چہرہ بدل گیا۔ کہا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کے اندر بزدلی آ سکتی ہے، مومن کے اندر جو ہے بخیلی کنجوسی بھی آ سکتی ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، اب ہم خود فیصلہ کریں۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی زبانوں سے جھوٹ بھی بولیں، ہم اپنی زبان سے جو ہے گالیاں بھی دیں، ہم اپنی زبان سے غیبتیں بھی کریں، ہم اپنی زبان سے چغل خوری بھی کریں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ یارو ہم کیسے مومن ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہماری زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، لوگ جو ہے ہماری زبان سے پریشان ہیں۔ کیا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور آج ہم فیصلہ کریں ہم مومن ہیں یا کیا ہیں، یا اپنا جو ہے اپنے ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ زبان کی آفتیں، یہ زبان کی مصیبتیں، یہ زبان کی جو ہے ہلاکتیں، اور اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے نجات کیا ہے، کیسے ہم کو نجات ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو۔ جو بہت بولتے ہیں نا، بڑھ بڑھ بولتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے جاتے ہیں، خاموشی اختیار کرنا بہت بہتر ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہنا ہے، بولنا پڑ جائے تو صحیح درست سچی بات کہو، او لیسکت، یا پھر خاموش رہو۔ یہ کیا فرمایا؟ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر جس کا ایمان ہے اسے چاہیے فلیقل خیرا او لیسکت، اسے چاہیے کہ وہ صحیح بات بولے یا پھر
خاموش رہے، ہے نا۔ پتہ یہ چلا کہ مومن زیادہ بولتا نہیں ہے، اور جب بولتا ہے تو پھر صحیح بات بولتا ہے۔ اب آپ اور ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم نے کیسا کلمہ پڑھا ہے۔ ایک کلمہ کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے، جو مصطفیٰ نے بتایا ہے، اسی طریقے سے ویسے ہی کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے سچ بولو، اللہ نے بتایا ہے سچائی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، ہے نا۔ تو ہم ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، آپ کی نافرمانی کرنی چاہیے۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیں کامیابی ملے گی، لیکن آپ کی نافرمانی میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں بیان کریں گے، کیونکہ اسی زبان سے آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، اللہ پر افترا پردازی بھی کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی باتوں کی تکذیب بھی کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی زبان سے شرکیہ الفاظ بھی آدمی ادا کر دیتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ تیرے بیٹے کی قسم، ہے نا۔ لوگ کھاتے ہیں نا، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ ماں کی قسم، میری زندگی کی قسم، اس کی قسم، فلانے کی قسم، یہ کیا ہے؟ یہ سب شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں۔ اگر قسم کھانی ہے فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھائیے، سمجھ رہے ہیں۔ اور بھی نہ ماں کی، نہ بیٹے کی، نہ جو ہے اور کسی معبودان باطلہ کی، اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ بیٹے کی قسم کہتے ہیں نا، بڑا اہم مسئلہ کہتے ہیں ہاتھ رکھ دیں سر پہ، بیٹے کی قسم، ہوتا کہ نہیں؟ یہ سب شرکیہ الفاظ ہیں جو اسی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت، سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے یا پھر اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اسی لیے صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول من نجائے، نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، تم پر ضروری ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان کا غلط استعمال ہم نہ کریں۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے اندر پھینک دے گا، جیسا کہ ہم نے وہ حدیث پیش کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، مولا کریم ہم کو بھی سمجھنے کی، سامعین کو بھی سمجھنے کی، اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو تیرے دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تیرے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو ظالم حکمراں ہمارے سروں پر مسلط ہیں، مولا کریم ان ظالم حکمرانوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ الہ العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اٹھانا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر قوموا للصلاة